ایک شخص جسے لوگ ٹڈا کہتے تھے اپنی بیوی کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا۔ فیصلہ کیا اس نئے گاؤں میں نئی شناخت پیدا کروں گا، اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں پیر صاحب کہیں گے۔ بیگم نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب دیا اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کمال مہارت سے چرایا اور لا کر ٹڈے کو دے دیا۔ دوسری جانب گاہ میں ہنگامہ ہو گیا، ہار کی چوری کی خبر جنگل میں درختوں کی طرح پھیل گئی۔ ٹڈے نے اپنی بیوی کو کہا جا کر چودھری کی بہن کو بتائیو کہ میرا خاوند بہت بڑا بزرگ ہے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ اس بات پر چودھری اپنے گھرانے اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور پیر صاحب سے کہا جی بتائے ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا، بتایا اب کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا جس نے بعد میں خوفزدہ ہے کر اب کی چھت پر پھینک دیا، جا کر اٹھا لو وہاں سے۔ ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سارا گاؤں پیر صاحب کا مرید ہو گیا، مگر چودھری جو اندھوں میں کا ناراجہ تھا اسے پیر صاحب کھٹکنے لگا۔ گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ شخص مجھے فراڈ معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے انکار کرتے رہے۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کے ہی چبڑ گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کل کھلے میدان تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑ گئی، اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھدک گیا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر پھدک گیا، تیسری دفعہ میں پکڑا گیا۔ چودھری مجمع میں پہنچا اور سوال کیا وہ تو یہ میری مٹی میں بند ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ پیر صاحب جواب دیتا کہ او ناز پام مسالہ۔ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا، اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا، لہذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا ہائے رے ٹڈے، پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا، دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا، مگر اب تیسری دفعہ تم گرفت میں آگی۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹڈا المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا، دھاڑے مار مار کر معافیاں مانگی، کہا کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ تم پیر و مرشد ہو۔